بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس بندے کی زندگی اس طرح گزری کہ اسے آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، وہ آخرت کے غم میں رہتا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث پاک ایک ایسی حدیث ہے جو ہر مسلمان کے لیے اس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے، مرد ہو عورت ہو چھوٹا بڑا جو بھی ہو۔ تو فرمایا کہ جسے آخرت کی فکر لگی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں ہی انعامات نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اسے کیا ملتا ہے؟ جو آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس طرح سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ ہوتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، مال تھوڑا ہے زیادہ ہے، نعمتیں تھوڑی ہیں زیادہ ہیں کم ہے، اسے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور یہ انعام کسے ملتا ہے؟ جو آخرت کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، جسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی انعامات نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا انعام فرمایا کہ وَجَمَعَ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کر دیتے، اس کے بکھرے ہوئے کام اللہ تعالیٰ اکٹھے کر دیتے ہیں، بڑی آسانی سے اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا جو ہے اس کے پیچھے ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، یعنی کہ وہ دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے اپنی آخرت کی فکر میں، کاروبار کرتا ہے لیکن حرام نہیں حلال طریقے سے کماتا ہے، دنیا میں رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے ایسے ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے اس کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی فکر میں ہے نہیں، وہ آخرت کی فکر میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فکر دی ہوئی ہے۔ تو یہ تو انعامات ہوتے ہیں اس بندے پر جس کو آخرت کی فکر ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ بندہ، آپ نے کیا فرمایا؟ من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کو دنیا کا غم لگ گیا، دنیا کی فکر میں زندگی گزارتا ہے، بس میں دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین بن جاؤں، سب سے زیادہ نعمتیں سہولتیں میرے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑا عہدہ میرے پاس، یعنی کہ وہ دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر جیسے پہلے 3 انعام تھے، اب ایسے بندے پر جو دنیا کی فکر میں ہے 3 قسم کے یوں سمجھو کہ بطور عذاب مصیبتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی مصیبت اس بندے پر یہ پڑ جاتی ہے کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دیتے ہیں، اسے ہر وقت محتاجی کا ڈر لگا رہتا ہے، فقیری کا ڈر لگا رہتا ہے، مال کی کمی کا خوف ہوتا ہے، ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا کم ہے، اتنا اور ہو تو پھر بات بنے گی، اور مل جاتا ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، اسے اس کے آنکھوں کے سامنے ہر وقت فقیری ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں پڑتی، رات دن محنت کرے گا، کاروبار ڈبل ٹرپل 4 گنا ہو جائے گا لیکن اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ اور یہ مصیبت اور عذاب ہوتا ہے اس بندے پر کہ اس نے دنیا کی فکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری بڑی مصیبت فرمایا کہ وَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْلَ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے جو کام ہیں وہ بڑی مشکل سے حل ہوتے ہیں، ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لِمَا كُتِبَ لَهُ، اور ایک اور بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے بڑی دوڑ لگاتا ہے لیکن فرمایا کہ ملتی اتنی ہے جتنی اس کے قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، جتنی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا صرف اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہ 3 مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو لوگوں کی 2 قسمیں بن گئیں اس حدیث پاک کے حوالے سے، ایک وہ جن کو آخرت کی فکر ہے اور دوسرے وہ جن کو دنیا کی فکر ہے۔ آخرت کی فکر والوں پر انعامات ہیں، دنیا کی فکر والوں پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر حال میں وہ پریشان نظر آئیں گے، دلی سکون نظر نہیں آئے گا ان کے اندر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن لوگوں میں ہیں، دنیا کی فکر کرنے والوں میں یا آخرت کی فکر کرنے والوں میں؟ تو بظاہر تو ہماری آواز یہی آئے گی نا، نہیں بھی ہمیں تو آخرت کی فکر ہے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یہ تو صرف آواز ہے میرے بھائیو، یہ تو جملے ہیں، باتیں ہیں، ہم نے کہہ دی ہیں۔ ابھی 1 منٹ میں نے زیادہ کہہ دیا، 1 منٹ سے بھی پہلے پتا چل جائے گا ہم لوگ کن لوگوں میں ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، آخرت کی فکر کرنے والوں میں یا دنیا کی فکر کرنے والوں میں۔ تو دیکھیں
کیا آپ ذرا سوچیں کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، خود کو یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو کیا آخرت کی فکر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے؟ آخرت کی فکر کرنے والا جھوٹ بولتا ہے؟ آخرت کی فکر کرنے والا بے نمازی ہوتا ہے؟ آخرت کی فکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ آخرت کی فکر کرنے والا رشوت خور ہوتا ہے؟ کیا آخرت کی فکر کرنے والا سود کے بغیر کاروبار نہیں کرتا؟ اس کا لین دین سارا سود پر ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر اس کو کہتے ہیں۔ کیا آخرت کی فکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ 20 30 40 50 60 70 سال کی عمر ہو گئی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن ایک نماز تک کا ترجمہ نہیں آتا اس کو، پتہ نہیں میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بھئی نماز کو مختلف تھوڑی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہو یا ان ساری رکعتوں کی پوری 17 رکعتیں ہوں جو فرائض ہیں، 12 سنتیں ہوں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی کہ ساری نماز کے اندر سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، نماز تو ایک ہی پڑھی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے، ہر نماز یہی ہے۔ تو ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، مہینے میں سال میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں، لیکن ساری زندگی گزر گئی۔ یہ ایسا آخرت کی فکر کرنے والا ہے، اس نے کبھی نماز کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے، قرآن کا ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو کیا اس کو کہتے ہیں آخرت کی فکر؟ نہ میرے بھائیو، 1 منٹ سے پہلے سمجھ آ جائے گی ہمیں خود کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ تو خدا را میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی اور آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا غم کی طرح ہمارے دل کو چمٹ گئی ہے نا، اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔